السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شکریہ 10,000 سبسکرائبرز کے لیے۔ کل لاسٹ ایپی پارٹ 1 انشاءاللہ آ جائے گی۔ باقی ریام خان اور اریبہ کے سینز سب نے ڈیمانڈ کی تھی جو کہ لاسٹ میں ہیں، پڑھ کر ریویو دینا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ جنہیں رومانٹک ناول نہیں پسند یا رومانس سے الرجی ہے وہ اسکپ کر دیں، نو پرابلم۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے از قلم ہبہ خان، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ 59۔ ریام، جلدی اٹھیں، نماز پڑھ لیں، قضا ہو جائے گی۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، بچوں کے لیے گفٹ لینے ہیں۔ جلدی چلیں جلدی اٹھیں۔ اریبہ اسے کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ نیند سے بند ہوتی آنکھیں بامشکل کھولتے ریام خان پوچھنے لگا۔ صبح کے 5 بج رہے ہیں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے جتنا سونا ہے سو لیں۔ میں ایسے کروں گی، فہد کو کہہ دوں گی وہ مجھے لے جائے گا، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا خانم، ناراض نہ ہوں، میں لے جاؤں گا آپ کو بھی، بچوں کو بھی، مل کر شاپنگ کریں گے۔ ریام خان جلدی سے اپنی نیند بھگاتے کپڑے لیتے واش روم میں بند ہوا تھا، جبکہ اریبہ نفی میں سر ہلا کر مسکراتے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ جیسے تیسے کر کے تیاریوں میں سب کا پورا دن گزر چکا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ بیوی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جبران شاہ بلیک کاٹن کی قمیص شلوار پہنے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے پوچھنے لگا، کیونکہ سارے مہمان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو چکے تھے اور جبران کو یمان شاہ کی 5 سے 10 بار کالز آ چکی تھی کہ خدا کے لیے باہر آ جاؤ، سارے ریلیٹیو آ چکے ہیں۔ یار جبران، مجھے تیاریاں دیکھتے دیکھتے ٹائم لگ گیا اور ابھی میں ارمان اور ارحان کو تیار کر کے فری ہوئی ہوں۔ ابھی میں خود تیار ہوں گی، میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، بس تھوڑی دیر میں تیار ہو جاؤں گی، آ جاؤں گی، آپ چلے جائیں۔ کوئی میرا پوچھے کہیے گا کہ بس 10 منٹ میں تیار ہو کر آ جائے گی۔ میرل جلدی سے اپنا میک اپ باکس کھولتے تیار ہونے لگی۔ وہ بلیک کلر کی سلک کے ساتھ گولڈن کمبینیشن والی اسٹائلش گھٹنوں تک آتی فراک پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جو جبران نے اس کے لیے اپنی پسند سے لی تھی، حتیٰ کہ کوئی بھی دیکھتا ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ پاتا۔ میں تیار کر دیتا ہوں، میری جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جبران شاہ اپنے دل کے ہاتھوں بے قابو ہوتے ماہم کے پیچھے کھڑے ہوئے اس کی کندھے پر اپنی توڑی رکھ گیا، جبکہ ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد گردش کر رہے تھے۔ جبران، چھوڑیں، آپ جائیں باہر، ارمان کو لے کر تارا امی کو پکڑا دینا،
کافی دیر ہو گئی، سب کیا سوچیں گے؟ جن کے بچوں کا عقیقہ ہے وہ تو دوربین میں بھی دیکھنے سے نہیں مل رہے۔ میرل ماہم اپنی کہنی جبران شاہ کو مارتے سختی سے بولی۔ اسے یقین تھا وہ اپنی بے باکی کر کے جب تک اسے بوکھلا کر نہ رکھ دیتا سکون سے نہیں بیٹھا کرتا، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تمہارے بغیر جانے کا میری جان۔ اپنی ہلکی بریڈ میرل کی گردن سے مس کرتا جبران شاہ اس کے وجود میں اسپارک پیدا کرنے کا باعث بنا۔ جبران جائیں ورنہ میں بتا رہی ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے جلدی جلدی چہرے پر لگے بیس کو ٹھیک کرنے لگی۔ اف اللہ بیوی، اتنا بیس لگا دیا، چڑیل لگ رہی ہو۔ جبران شاہ اسے آزادی بخشتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ شٹ اپ جبران، اور وہ جو آپ رات کو فیشل کرنے گئے تھے وہ کیا ہے؟ اچھا ہاں، وہ میں تو کروں گا بھائی، آخر آج اتنی خوبصورت لڑکیاں دیکھنے کو ملے گی اور پھر خوبصورت لگنے کے لیے مجبوراً جانا پڑا۔ ایک آنکھ مارتے جبران مزید ماہم کو چڑھاتے بولا، اور بنا وقت ضائع کیے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی، لیکن افسوس پھر بھی ماہم کا پرفیوم لہراتا ہوا سیدھے جبران شاہ کے کمر پر لگا تھا اور ٹھاک کی آواز کے ساتھ فرش پر گرا۔ آہ ظالم بیوی، مار ڈالا، اس کا بدلہ میں رات کو لوں گا۔ ابھی میں چلا دوسری شادی کے لیے دوسری لڑکی بک کرنے۔ اپنی پیٹھ پکڑے جبران شاہ کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگائی تھی، جبکہ صوفے کا کشن اڑ کر فرش پر گرا تھا جو ماہم نے جبران کو مارنے کے لیے پھینکا تھا۔ تم آؤ ذرا میرے ہاتھ، جان سے مار ڈالوں گی میں تمہیں بتاتی ہوں، صبر کرو، تیار ہونے دو مجھے۔ ماہم کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ جبران صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے کہاں برداشت تھا جبران کے منہ سے کسی دوسری عورت کا ذکر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ یمان؟ مجھے پہچانا؟ میں رابعہ ہوں، نائلہ آنٹی کی بیٹی ہوں۔ رابعہ یمان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، جو کہ فہد کے ساتھ کوئی ضروری گفتگو کر رہا تھا۔ اپنے کندھے پر کسی لڑکی کے ہاتھ محسوس کرتے ماتھے پر تیور بنے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر رابعہ کو دیکھا، جو کہ اس کی یونی فرینڈ بھی تھی اور پڑوسن بھی تھی۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یمان شاہ اسے پہچان گیا تھا، لیکن پہچاننے سے انکار کرتے وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا، جی کون؟ یمان، آپ مجھے اتنی جلدی بھول گئے؟ میں آپ کی یونی فرینڈ رابعہ ہوں۔ اوہ اچھا، آپ رابعہ کیسی ہیں؟ فہد ہکا بکا یمان کو دیکھنے لگا۔
جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس سے کچھ ضروری بات کر رہا تھا اور اب اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ ہیلو رافیہ، میں فہد ہوں، مجھے پہچانا یا مجھے بھول گئی ہو؟ صرف یمان شاہ ہی یاد ہے۔ فہد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک ادا سے بولا۔ ہائے فہد، کتنا بدل گئے ہو تم۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو فہد، جو کہ صبح یونی آتے ہوئے اپنا چہرہ بھی دھو کر نہیں آتا تھا، ابھی اتنا لش پش ہینڈسم سا تیار ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ رابعہ اپنی مسکراہٹ روکتے بیچارے فہد کی بے عزتی کر گئی تھی، جس پر یمان شاہ اپنا قہقہ نہیں روک پایا، اتنا کہ دور بیٹھی رانیہ اس کا قہقہ سنتے اپنے شاہ جی کی جانب متوجہ ہوئی، جو کہ کسی لڑکی سے باتیں کر کے ہنس رہا تھا۔ اور بس پھر یہاں رانیہ کی بس ہو چکی تھی، وہ جلدی جلدی تیز تیز قدم لیتی یمان شاہ تک پہنچی تھی۔ جی شکریہ، بٹ اب میں وہ والا فہد نہیں ہوں، اب الحمدللہ جس فنکشن میں آپ آئی ہو اس بچے کا باپ ہوں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے فہد وہاں سے 9 دو 11 ہو گیا، لیکن ایک بار مڑ کر یمان شاہ کو آنکھ مارنا نہیں بھولا، کیونکہ وہ رانیہ بھابی کو غصے میں یمان شاہ کی طرف بڑھتے دیکھ چکا تھا۔ شاہ جی، رانیہ غصے سے بھری اونچی آواز میں بولی، مجھے آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوانی ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس آنٹی کے ساتھ؟ رانیہ رابعہ کے خوبصورت فگر کو دیکھتے اسے آنٹی کا لقب دے گئی، جس پر رابعہ کا چہرہ اتنی بے عزتی کے باعث سرخ ہو گیا تھا۔ اوہ ہیلو میڈم، آپ کا دماغ درست ہے؟ آنٹی کسے کہہ رہی ہیں؟ آنٹی ہوگی آپ، ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ اپنے لیے آنٹی کا لقب سنتے رانیہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ تو آنٹی، جب شادی نہیں ہو رہی تو اس کا کیا مطلب کہ آپ کسی کے بھی حبی پر آ کے ڈورے ڈالیں گی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے شاہ جی سے بات کرنے کی؟ رانیہ بھی تقریباً اونچی آواز میں غصے سے بولی، پرنسس، یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے بات نہیں کرتے بڑوں سے۔ یمان شاہ تھوڑا اس کے کان کے قریب ہوتا اسے ٹوکنے لگا، جو بھی تھا، لیکن اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کی پرنسس کسی سے بھی اونچی آواز میں بات کر لیتی تھی۔ جیلسی محبت اپنی جگہ، لیکن یمان شاہ ہمیشہ اسے لڑتے دیکھ کر ڈانٹتا تھا۔ چپ کریں شاہ جی، آپ اس آنٹی کی ہمت کیسے ہوئی آپ سے بات کرنے کی؟ اگر انہیں شادی کرنی ہے کوئی اور ڈھونڈ لے، آپ سے کیوں باتیں کر رہی؟ رانیہ پٹر پٹر اپنی زبان چلانے لگی، جبکہ رابعہ کو زوروں کا جھٹکا لگا تھا حبی لفظ سن کے۔ وہ تو یمان شاہ پر ڈورے ڈالنے آئی تھی، بیچاری کی عمر نکلی جا رہی تھی شادی کی،
لیکن اسے کہاں پتا تھا یمان شاہ پہلے ہی میرڈ ہے۔ چلیں شاہ جی، ہمیں تصویریں کھنچوانی ہے۔ رانیہ اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ گھسیٹتی اسٹیج پر لے گئی اور رابعہ منہ کھولے رانیہ کو دیکھنے لگی، جو میڈم اس کی بے عزتی کر کے اپنے بندے کو پکڑ کر لے گئی۔ پرنسس یار کیا ہو گیا میری جان، ایسے نہیں کرتے، دیکھو برا لگا ہوگا، وہ بڑی ہے، وہ بڑی تھی نا تم سے، اور مجھ سے بس باتیں ہی کر رہی تھی، میری یونی فرینڈ تھی، ایسے نہیں کہتے کسی کو۔ یمان شاہ اسے پیار سے ٹوکتے بولا، جس پر رانیہ منہ بناتے ہاں ہوں کرتے بنا جواب دیے اسے اپنے ساتھ لے گئی، جہاں پہلے ہی فہد اسے دیکھتا ہنسنے میں مشغول تھا۔ بیوی تھوڑا سا مسکراؤ، ایسے نہ ہو موبائل کا کیمرہ ٹوٹ جائے۔ جبران شاہ کب سے ماہم کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھتے بولا، جو کافی غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ذرا کمرے میں چلو تم، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں کیسے ٹوٹتا ہے۔ دان چباتے ہوئے ماہم اپنے ہیل والے پیر جبران شاہ کے بوٹوں پر رکھ گئی، جس پر جبران شاہ کے منہ سے کرہ نکلی تھی۔ آہ ظالم بیوی، میں بھی تم سے رات کو چن چن کر سارے بدلے لوں گا۔ ایک بدلہ اس کا کہ تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، دوسرا کمرے میں تم نے مجھے پرفیوم مارا تھا، تیسرا تم نے مجھے کشن مارا تھا۔ جبران بھی اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتے بولا، تمہارے بدلے کی ایسی کی تیسی، یہ باتیں کر کے تم میرا موڈ نہیں بدل سکتے۔ اچھا تو میری بیوی کا موڈ کیسے بدلے گا؟ چلو کوئی نہ، میں تمہارے ان خوبصورت دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے تمہارا موڈ بدل دوں گا۔ تم سسکیاں بھر کے کہو گی، جبران تم نے میرا موڈ بدل دیا، کہاں میرا غصے والا موڈ، اور تم نے مجھے رومانٹک موڈ میں کر دیا۔ ماہم مزید جبران کے ساتھ نہیں بول سکتی تھی، وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اس سے جیت نہیں سکتی، تو اس لیے اس نے چپ ہونا ہی بہتر سمجھا۔ میرل آریان کو لیتے تارا کے پاس بیٹھی تھی اور فہد بھی اسی کے ساتھ بیٹھا کب سے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو کہ لال کلر کی ساڑی پہنے فہد کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کل رات فہد کی بے چینیاں اور اس کی شدتیں یاد کرتے میرل سر تہ پیر محفل میں بھی سرخ پڑ چکی تھی۔ میں سب نے بے حد خوبصورت فیملی تصویریں بنوائیں۔ تقریباً رات کے 11 بجے فنکشن اختتام ہو گیا تھا، سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اریبہ شیشے کے سامنے کھڑی مسکرا کر اپنے بھاری جھمکے اتار رہی تھی، چہرے پر خوشی صاف واضح تھی۔ ریحام خان اپنی آستین کو کہنیوں تک فولڈ کرتے کمرے میں داخل ہوا تو تقریباً رات کے 11:30 ہو چکے تھے۔ اریبہ اس وقت ریحام خان کی پسند کی لی ہوئی ریشمی کلر کے بلیک اور سفید کمبینیشن والے سوٹ میں ملبوس تھی، جو کہ اب وہ تھک ہار کے اتارنے کی تیاری میں تھی۔ کیسا گزرا آپ کا دن ریحام؟
اس کی جانب اپنا رخ موڑتے اریبہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، بہت اچھا گزرا، آپ کا کیسا گزرا خانم؟ اپنے قدم آہستہ آہستہ اریبہ کی جانب بڑھاتا ریحام خان اس کے قریب تر کھڑے ہوتے فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ ریحام، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ریحام خان کی گرم نظریں اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتے پا کر اریبہ پلکیں جھکائے بولی، بس ایسے ہی۔ اتنی پیاری کیوں ہے خانم؟ اپنے لبوں کو اس کے گالوں کے ساتھ مس کرتے ریحام خان اس کے وجود میں اسپارک پیدا کر گیا، کیونکہ میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ریحام خان کے کندھے پر رکھتے اریبہ اس کے گلے لگ گئی۔ آج تو میری خانم کو مجھ پر کافی پیار آ رہا ہے۔ اریبہ اس سے الگ ہوتے ریحام خان کے ہلتے جلتے لبوں کو دیکھتے زور سے آنکھیں میچتے ان پر اپنے لب رکھ گئی۔ ریحام خان اس کا ہاتھ اپنے کمر سے ہٹانے کے بجائے آنکھیں پھیلائے اپنی خانم کی اس ادا کو دیکھ رہا تھا جو آج خود اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ ریحام خان بھی اس کا ساتھ دیتے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دبائے شدت سے چومنے لگا، جو اریبہ کے وجود میں گدگدی کا باعث بنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اریبہ پیچھے ہوتی سرخ پڑتے اپنا چہرہ ریحام خان کے سینے میں گھسا گئی۔ اسے اپنی اس حرکت پر شدت سے غصہ آیا تھا۔ لگتا ہے آج میری خانم کو مجھ پر غسل واجب کرنا ہے، ریحام خان نے بے باکی سے کہتا اس کے بالوں کو جوڑی کی قید سے آزاد کر گیا۔ اریبہ حامی میں سر ہلاتے مزید اس کے ساتھ چمٹی تھی۔ پھر اجازت ہے؟ ریحام خان اس کے ہاتھوں میں پہنے گجروں کو اتارتے اجازت طلب کرنے لگا۔ ریحام خان کی نظریں بھٹک کر اپنی خانم کے گہرے گلے پر گئے، جس سے اس کے قد و خال صاف واضح ہوتے ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ریحام خان اپنی آنکھوں میں جذباتوں کا سمندر لیے اس خوبصورت نظارے کو دیکھ رہا تھا جو کہ گہری سانسیں لینے کے باعث اوپر نیچے ہوتے اسے مزید گستاخی کرنے پر اکسا رہے تھے۔ اریبہ ریحام خان کو اپنے دل کی بات کہہ تو گئی تھی، لیکن اس کی نظریں اپنے اوپر مرکوز ہوتے دیکھ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ریحام خان جب بھی اس پر اپنی شدتیں لٹاتا چپل پھاڑ کے لٹاتا۔ ریحام خان اس کے سراپے سے دوپٹہ اتارتے فرش پر پھینکتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اریبہ سکون سے آنکھیں موندے ریحام خان کی شدت برداشت کرنے لگی۔ تقریباً 10 دنوں بعد آج وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو ریحام خان کے بالوں میں الجھاتی اریبہ مزید اسے اپنی گردن پر جھکانے لگی، جو اس کی گردن کو اپنے لبوں میں دبائے لو بائٹ بنا رہا تھا۔ اریبہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ خانم، میرا تو ارادہ ہے آج آپ کے پور کو اپنے لمس سے مہکاتے میں سرخ کر دوں۔
جیسے آپ کا چہرہ میری شدتوں سے سرخ پڑتا ہے۔ میں اتنا ٹوٹ کر پیار کروں کہ آپ پاگل ہو جائیں گی، ریحام خان بے باکی سے کہتا۔ اریبہ کی کان کی روح کو اپنے دانتوں میں دبائے بولا، جس پر اریبہ مضبوطی سے اس کے سفید قمیض کو اپنے مٹھیوں میں جکڑے اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ خاموش کیوں ہیں؟ اریبہ کے خاموشی پر وہ بوجھل لہجے میں کہتا، اس کی تھوڑی کو اپنے دانتوں میں دبا رہا تھا، اور اریبہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے نظریں جھکا گئی۔ ریحام خان کے لب تھوڑی سے ہوتے شاہ رگ کی طرف آئے تھے۔ یہاں اریبہ کی بس ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی، جسے ریحام خان ایک بار پھر اپنے لبوں میں قید کرتے اپنا ہاتھ اس کے فراک کی بیک ڈوری پر الجھا گیا۔ آنے والے لمحات کا سوچتے اریبہ مضبوطی سے ریحام خان کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ ریحام خان کا ایک ہاتھ رانیہ کی فراک کی ڈوری میں الجھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے کمر کے گرد مضبوطی سے رینگ رہا تھا۔ اریبہ کو اپنی باہوں میں بھرتے ریحام خان بیڈ پر لے آیا اور ریموٹ کی مدد سے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اپنے آپ کو اور اریبہ کو ہر پردے سے آزاد کرتے ریحام خان ایک بار پھر اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ کافی دیر اس کے لبوں سے کھیلتے ریحام خان اب کی بار اس کی دھڑکنوں کے درمیان اپنی زبان پھیرنے لگا۔ ریحام خان کی اس حرکت پر اریبہ کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ اریبہ سسکتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مزید سسکیاں بھرنے لگی، جس پر ریحام خان اس کے تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں قید کیے کسی بچے کی طرح چومنے لگا۔ خانم، آج شدت سے آپ کی روح میں سماؤں گا، لیکن آپ نے پینک نہیں ہونا۔ ریحام خان گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کی تھائیز کو اپنی ٹانگوں پر رکھتے پوزیشن سیٹ کرتے شدت سے اس میں داخل ہوا، جس پر اریبہ تڑپ کر اپنی کمر اونچا کرتے سسکیاں بھرنے لگی۔ سین کنٹینیو ہے، انشاءاللہ آگے دوسری ایپیسوڈ میں آئے گا۔ آئی ہوپ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، سو لائک اور کمنٹ کر کے ریویو دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔